مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں اعجاز احمد حاضر خدمت ہے۔ رمضان 1 سال ہو گیا، پچھلے رمضان میں بھی یہی کیفیات تھی، اب بھی وہی کیفیت ہے۔ فرسٹ ویو، ادھر سے سیکنڈ ویو، پھر تھرڈ ویو، زیادہ مسائل، زیادہ الجھنیں، زیادہ پریشانیاں۔ کووڈ-19 آج ہم اس کو دیکھیں گے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہے کووڈ-19 اور شرعی مسائل۔ بات کرنے کے لیے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب سب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ سینیٹائزر بھی سامنے رکھ لیا آپ نے؟ دیکھیں جی، میں تاکہ حفاظت کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ جو شریعت نے ہمیں ہدایات تعلیمات دی ہیں، جی احتیاط ان کا کے خیال حوالے سے رکھنا ضروری ہے۔ جی ساتھ تشریف فرما ہے جناب رانا محمد شفیق خان پسوری۔ آپ صاحب طرز لکھاری ہیں، آپ استاذ ہیں صحافت کے میدان میں، آپ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، آپ ہمارے بڑے محترم، اور ہم طالب علم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 1 سال ہو گیا اور انسان اس سے سامنا بھی، نبرد آزما بھی، جھگڑا بھی، لڑنا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ تو اس سارے معاملے میں پھر کئی اور چیزیں آتی ہیں کہ جی یہ علاج اس کا کہیں توکل کے خلاف تو نہیں ہے، اور پھر یہ کہ جو اس کا علاج ہوا اس کے نتائج کیا نکلے ہیں۔ ہم پورا سال گزرنے کے بعد آج کہاں کھڑے ہیں؟ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ وبائیں یا آفات یا بیماریاں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جی انسانی تاریخ میں کئی اس طرح کے ہمیں واقعات نہ ملتے ہیں بیماریوں کی صورت میں، جس طرح ایک طاعون ایک بہت بڑی بیماری آئی تھی، ملیریا بڑا ایک زمانے میں، ملیریا بہت زیادہ تھا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مختلف آفات میں دنیا میں لوگ مارے گئے۔ جی کووڈ-19 کے حوالے سے جتنی ڈیبیٹ اب تک ہو چکی ہے، جتنے مضامین اب تک لکھے جا چکے ہیں، جتنے پروگرام اب تک ہو چکے ہیں، میں تو ڈاکٹر صاحب ایک اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جی ارشاد کہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، جی، لوگوں کو خدا یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، صحیح کہا آپ نے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے چائنا میں جب یہ وبا آئی اور ایک کتنا خوف تھا، ہاں بالکل، ایک دہشت تھی معاشرے کے اندر، بے شک، اور لوگ سہمے ہوئے تھے، اور جب ٹی وی پہ خبر آتی تھی تو ہم دس جاتے تھے اس منظر کو دیکھتے ہوئے۔ جی ٹھیک، تدبیریں، احتیاط، میڈیسن اور ویکسین، یہ سارے مراحل لوگوں نے غور و خوض کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ مجھے منظر نہیں بھولتا جی، جب چائنا کا صدر ایک ایسی جگہ گیا جہاں مسلم آبادی تھی جی اور ایک مسجد تھی، اچھا جی، اور اس نے مسجد میں جا کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ ایون کہ جو صدر امریکہ ہے، جو اس وقت تو ٹرمپ تھا، جی، اور اس نے بھی مذہب کی طرف رجوع کرنے کا اعلان کیا۔ جی، نیوزی لینڈ، جو اگرچہ آج تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ کرونا فری ہے، لیکن شروع میں ظاہر ہے وہاں بھی ہے، وہاں کی جو پریزیڈنٹ یا ان کی جو صدر کہہ لیں یا وزیر اعظم کہہ لیں، اس نے بھی مسلمانوں کے اس مذہبی جو مقامات تھے وہاں جا کے ایک اپیل کی اور دعا کی کہ آپ بھی اپنے رب سے رجوع کریں۔ ٹھیک، ایک تو ایک پازیٹیو پہلو اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو خدا یاد آیا ہے۔ اب مول میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے، اللہ دیا رنج جب بتوں نے تو خدا یاد جب رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ جی، باقی یہ ہے کہ وبائیں وقت لیتی ہیں، جب وہ ختم ہوتی ہیں، ظاہر ایک خاص ایک لہر ہوتی ہے، شاید ان کے بننے میں بھی یہ فوراً نہیں ہوا، فوراً نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں۔ اس کی اس کو آزمائش کے طور پر بھی ہمیں لینا چاہیے، یعنی اس کے کئی آسپیکٹس ہیں۔ جی، آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، جی،
اور پھر اس کا لیسن بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو ایک تھیوری دنیا بھر میں ڈسکس ہوئی علمی حلقوں میں، جی جی جس کو آپ کانسپیرسی تھیوری کہہ سکتے ہیں، کہ اس وبا کے دوران جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، خاص طور پر جو ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں، جی سب سے زیادہ بزنس انہوں نے کیا ہے۔ ایک ایسا ایک کنسیپٹ سوسائٹی میں پروموٹ ہوا ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکل پرسن جو ہیں اس کی افادیت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سامنے ٹھیک اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں اور نیگیٹو پہلو بھی ہیں۔ جی جی جو نیگیٹو امپیکٹ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جی کہ صرف اسی شخص کی بقا ہے جس کے اندر کوئی اسکل ہے۔ جی ٹھیک آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنی بڑی بڑی کمپنیز نے اپنے ہزاروں کی تعداد میں ملازمین کو فارغ کر دیا۔ فارغ کیا جی ٹھیک وہ چیزیں ساری آن لائن ہو گئیں، چیزیں ساری کمپیوٹرائز ہو گئیں، ہاں اور انسانوں کی جو ایک کھپت کا ایک سسٹم تھا جی وہ ریڈیوز ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو میسج ہے یہ کوئی غلط میسج نہیں ہے، نہیں بڑی اس کا مطلب اس کو بڑا اہم بعض پہلو لوگ ہے اس پر محدود آپ تناظر میں دیکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی حوالے سے اسکل پرسن ہونا چاہیے، ٹھیک اس کے اندر جو ایکسٹرا آرڈنری جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی ہے اس کو لازمی یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک دوسرا میسج یہ ہے، آپ تعلیمی ادارے بند ہو گئے، جی بالکل لاک ڈاؤن لگ گیا، ایک گلیاں ویران، ایک سنسان، جی جی اور آپ دیکھیں کہ اس کیفیت میں میری اپنی فیلنگز تھی، میں نے اپنی اس فیلنگ کا اظہار اپنی اس ایک ویڈیو میں بھی کیا جی کہ جتنی مرضی زبردست آپ بلڈنگز بنا لیں، جتنے زبردست آپ تعلیمی ادارے بنا لیں، جتنے زبردست ریسٹورنٹ بنا لیں، ہوٹلز بنا لیں، مکین کے بغیر اس مکان کی کوئی حیثیت نہیں۔ رونق دے بندے نہ لیے ٹھیک ہے نا جی؟ واہ واہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انسانوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہاں ٹھیک انسان بہت قیمتی چیز ہے۔ بے شک بے شک جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شرعی تناظر میں جی ایسی وباؤں اور ایسی آفات کے موقع پہ ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی جی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے، جی اور وہ فطری قوانین جو ہماری طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں رہنمائی فرماتے جی ہیں، جی جی اگر ہم اس کا تجزیہ کریں اس سارے سناریوں میں تو ہمیں اپنے دین کے فطری قوانین نے ایک دوبارہ اس کی جو افادیت اور اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا ہے، جس طرح رانا شفیق صاحب نے اپنی اس کتاب میں بہت سارے اہم نکات اٹھائے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ رانا صاحب جو ہیں وہ اس پر روشنی ڈالیں جی کیوں نہیں اور ہمیں رہنمائی ملے گی۔ جی بالکل جی۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک یہ بھی پہلو ہے اس کا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ علاج کیا ہوا اس کا اور توکل کے خلاف یہ چیز، تو جو کووڈ-19 یا اس طرح کی اور وبائیں پہلے بھی رہی اب بھی، تو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ فرمائیے، اس کتاب کی بات آپ نے کھول دی، میں اس کو ابھی کرنا ہے، تو ہمیں رہنمائی کیا ملتی ہے آفات میں بلاؤں میں؟ علاج کروانا ہے نہیں کروانا ہے؟ ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال میں کئی سوال ہیں، جی لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بات جو ہے ڈاکٹر صاحب نے شروع کی جی تھی کیوں نہیں وہاں سے اپنی بات کو شروع کروں۔ واقعتاً یہ جو وبا آئی ہے اس نے اللہ کو منوا دیا ہے۔ وہ قومیں زیادہ وہ قومیں یا وہ ممالک متاثر ہوئے ہیں جو ترقی میں سب سے اوپر جا رہے جی ہیں، بالکل جی بالکل، ان کی تمام تر ترقی کے باوجود وہ اس وقت معذور دکھائی دیتے ہیں، آپ کو مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ جی ٹھیک، فضاؤں کو مسخر کرتے ہوئے جہاز زمین پہ آ کے رک گئے تھے، سڑکوں پہ چلتی ہوئی ٹریفک بند ہو گئی تھی، جی ایسے تمام تر مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں، تفریح گاہیں بند ہو رہی ہیں، اور زیادہ تر وہ ممالک جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، وہ زیادہ متاثر، غریب ممالک اتنے متاثر نہیں ہوئے۔ جی ٹھیک، شروع میں تو یہ ہوا کہ کئی لوگوں نے یہ کہا جی یہ محض پراپیگنڈا ہے، ایسی بیماری کوئی ہے ہی نہیں، لیکن بیماری تھی۔ اب وہ بیماری جو ہے وہ وبا کی شکل میں اگر سامنے آئی ہے تو کیا قدرتی طور پر آئی ہے یا اس کے پیچھے انسان کی کوئی کارستانی ہے یا سازش ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اور اگر انسان کی کوئی کارستانی ہوئی، جس طرح مثلاً چائنا کی طرف سے ایک اشارہ ہوا تھا کہ امریکہ والوں نے کیا، اور امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بیان دے جی دیا ان کا کہ چائنا نے کیا، ٹھیک، تو کارستانی اگر ہوئی تو یہ چیز زیادہ دیر تک چھپے گی نہیں۔ جی ٹھیک، آسٹریلیا کی طرف سے ایک میسج آیا، کہنے لگے جی کہ ایک یعنی تجزیہ آیا
کہ وبا تو ہے لیکن اس میں تابکاری اثرات بھی شامل ہو گئے ہیں اچھا کہ انہوں نے جو اپنا کیا ہے مختلف قسم کے تجزیات ہیں جو سائنسی تجزیے جنہیں کہتے ہیں. جی جی اور وبا کی جو اقسام بیان کی جاتی ہیں، جو اس کی نشانات ہیں یا جو اس کی علامات ہیں، اگر ہم اپنے طب کی کتابوں کا مطالعہ کریں، یونانی طب کا، مثلا حکیم اجمل خان صاحب نے جو وبائی نزلہ و زکام کے نام پہ چیزیں لکھی ہیں اپنی کتاب کے اندر، اس کی وہی علامتیں ہیں جو اس کی ہیں جس کو آج کرونا کہا جاتا ہے، کرونا وائرس کہا جاتا ہے. حکیم موسیٰ امرسری نے بھی وہی علامات لکھی ہیں جو آج موجود ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وبائی طور پر بھی اگر دیکھیں تو یہ وبا تو پرانی ہے، نام اس کا نیا رکھ لیں، لیکن اس کے جو اثرات ہوئے ہیں عالمگیر کبھی پہلے ایسے نہیں ہوئے. ہاں پہلے ہوتا تھا کہ کسی علاقے کے اندر ہوئے یا کسی خاندان کے اندر ہوئے، یہ چند افراد متاثر ہوئے ہیں یا ٹھنڈی ایک خبر بنتی تھی اور محو ہو جاتی تھی. لیکن یہ تو عالمی طور پر وبا پھیلی ہے نا. اب اس کے پیچھے کوئی کارستانی ہے، کیا ہے مقاصد؟ ایک اشارہ کیا ہے کہ اس سے بعض جو ملٹی نیشنل قسم کی کمپنیاں ہیں، بڑی کمپنیاں، انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں مختلف قسم کے اپنا کیے جاتے ہیں. مثلا کیا نام اس کا، بل گیٹس کا اس کی طرف اشارہ کر، بلکہ امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر اس کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے، اس کے اوپر باقاعدہ انڈے بھی پھینکے گئے. کچھ بھی ہو لیکن یہ ایک وبا ہے. جی ٹھیک. اس وبا کا جو ہے نا کہتے ہیں نا تخریب سے تعمیر کا پہلو. جی جی ہم اہل اسلام جو ہیں اس وبا میں اسی طرح ہم بھی متاثر ہوئے جس طرح دوسرے ہوئے ہیں. بلکہ بعض ہمارے جو بہت حساس قسم کے لوگ تھے انہوں نے تو بہت زیادہ احتیاط کا تقاضا کیا. لیکن اس میں سے تعمیر کا پہلو یہ نکلا کہ اسلام کی جو عالمگیریت تھی جی جی اور اسلام کی جو دوامیت تھی، یعنی ہم جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے. اور بعض لوگ کہتے تھے جی آپ 1500 سال پرانی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں موجودہ حالات کے تقاضوں. لیکن آج یہ ثابت ہوا کہ اسلام کی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات تھیں وہ عالمگیری حیثیت رکھتی ہیں، عالمگیریت اور دوامیت کی حیثیت رکھتی ہیں. طہارت و نظافت کا پہلو سامنے آیا. مثلا ایک چیز میں اس وقت کہا جاتا ہے جی کہ سب سے بہتر علاج اس کا جو ہے وہ کرنٹین ہے، اپنے آپ کو محدود کر لینا تاکہ دوسروں میں جو آپ کے جراثیم ہیں جو آپ کے بیماری کا منتقل نہ ہو. اس کی سب سے پہلی مثال جو ہے، بلکہ آج دنیا حیران ہے کہ اچھا یہ 1500 سال پہلے کی تعلیمات ہے. مثلا جب طاعون کی بیماری پھیلی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جا رہے تھے تو سرغ مقام پہ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ آگے طاعون پھیلا ہوا ہے. تو آپ نے کہا جی کیا کیا جائے؟ مشاورت کی. تو مشاورت کے اندر یہ ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا جو ایسی جگہ پہ ہو جہاں یہ بیماری پھیل چکی وہ وہیں رہے، صبر کر کے رہے. ٹھیک. اور جو باہر ہے وہ اندر داخل نہ ہو، یعنی وہاں کا آدمی باہر نہ آئے. یہ قرنطینہ کی ایک بہترین شکل تھی جس کو آج اختیار کیا گیا. اسی طرح جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توکل کے خلاف ہے یا تقوی کے خلاف ہے، بالکل غلط ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی احتیاطی نہ کرے، یا توکل کا یہ مطلب نہیں کہ دعا کو استعمال نہ کیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل داء دواء. آپ نے یہ فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا موجود نہ ہو. جی ٹھیک. بعض بیماریاں جو ہیں اچانک پھیلتی ہیں. مثلا یہ جو آج جو وائرس جس کی بات کی جاتی ہے اس سے بڑی بیماریاں بھی آ سکتی ہیں. اس سے پہلے بھی ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے، مثلا ملیریا کی آئی، طاعون کی آئی، اس سے پہلے بھی بیماریاں آئی ہیں. مثلا ایڈز کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے، جی لا علاج قرار پائی. یہ آئی ملیریا کی بیماری کے بعد پھر ڈینگی کا مرض آیا. اور بھی بیماریاں آ سکتی ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، کئی آفات آ سکتی ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہتے تھے وہی کے ذریعے کہتے تھے. آپ نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نہ ہو. اللہ اکبر. یہ یہیں سے لیتے ہیں رانا صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک لے لیں. ناظرین، ہر بیماری کے لیے شفا بھی ساتھ نازل کی گئی، اور اس وائرس کے حوالے سے جو بات ہمارے ہاں ہو رہی ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن ایک بریک کے بعد پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر،
رب کا یا خاص ایک مہمان پھر. ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں. آج ہم بات کر رہے ہیں کووڈ-19 اور شرعی مسائل جو ہیں ان کے لیے ہمارے ہاں شریعت کی رہنمائی کیا ہے, اور رانا محمد شفیق صاحب اس پر بات کر رہے ہیں. جی خان صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے, جی صرف یہ ہے کہ وہ اس تک انسان کی پہنچ کب ہوتی ہے یا انسان اس کو دریافت کب کرتا ہے, جی جی یہ انسان کے اپنی صلاحیتوں پر یا اپنے علم پر اور اپنی تحقیق پر منحصر ہے, لیکن دوا موجود ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو خود بھی اختیار کیا اور لوگوں کو بھی دعا کا, مثلا کلونجی کے بارے میں آپ نے کہا, جی جی آپ نے سنا مکی کے حوالے سے کہا, جی آپ نے شہد کے بارے میں کہا کہ شہد کے اندر ہر مرض کی شفا موجود ہے سوائے موت کے. جی اسی طرح اور چیزوں کی طرف بھی اشارہ کیا. اسی طرح احتیاط کے حوالے سے ہے, جی مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے سویا کرو. آپ نے فرمایا کہ رات کو آگ کو بجھا دیا کرو. جی ٹھیک. یا یہ کہنا کہ جی احتیاط جو ہے وہ توکل کے خلاف ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توکل کرنے والا اللہ اکبر, کائنات میں اللہ کون ہو سکتا ہے اللہ کہ آپ نے جب ہجرت کی جی تو ساتھ نقشہ بھی رکھا راستے کا, جی جی ساتھ آپ نے ایک ہادی کے نام پر گائیڈ جو ہے اس کو بھی لیا. جی اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کے اس کا گھٹنا باندھ کے پھر توکل کرو. جی ٹھیک. یعنی پہلے گھٹنا باندھو پھر توکل کرو. جی ٹھیک. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم جی بالکل من رباط الخیل, کہ گھوڑے تیاری تیار کرو, رکھو, گھوڑے تیاری تیار کرو. یعنی یہ کیا چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ توکل کے منافی نہیں ہے احتیاط, توکل کے منافی نہیں ہے علاج. علاج کروانے کے ساتھ یہ مت سمجھو کہ اس چیز کی وجہ سے شفا ہوگی, سمجھو یہ کہ اس میں شفا اگر رکھی ہے تو اللہ نے رکھی ہے. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یشفین, یعنی ساری چیزوں کی شفا جو ہے اللہ کی طرف سے ہے, لیکن ہم پر لازم ہے کہ ہم دعا بھی کریں, ہم علاج بھی کریں, ہم احتیاط بھی کریں, لیکن یقین اللہ پہ رکھیں. تو یہ جو ذہن بنایا جاتا ہے نا, یہ توکل نہیں ہے, یہ در حقیقت علمی طور پر بے بذاتی کا اظہار ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کما حقہ نہ جاننے کی علامت ہے. خنجر تیز رکھنا ہے, توکل بھی کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, طہارت و نظافت کی بات 1500 سال پہلے جو تعلیمات ہمیں دی گئی, آج بار بار ہاتھ دھوئیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں اور صاف ستھرا رکھیں, اور پھر یہ کہ ماسک پہنا ایک دنیا نے, تو کچھ وہ جو آپ نے پہلے اللہ کی حقانیت اور اس کے وجود کی دلیل, تو جو حجاب کے احکامات ہیں وہ بھی آپ دیکھیے کہ کیسے جو ہے وہ ریئلائز ہوا ہے, وہ بھی ایک بات ہمارے سامنے آئی. بلکہ مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ پچھلے دنوں بھی بعض خواتین کی طرف سے جن دنوں یہ آیا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی اور نقاب کے اور پردے کے خلاف, انہی دنوں میں یہ بیماری پھیلی کہ سب نے ماسک پہنا. اب فرانس کی ان دنوں بھی یہی صورتحال ہے. فرانس جہاں نقاب کرنے پہ سزا دی جاتی تھی, جرمانہ کیا, اب جو ماسک نہیں پہنتا اس کو سزا دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا ہوں, اسلام کی حقانیت, صداقت کوئی دو رائے نہیں ہے. جی ٹھیک. امراض کا لگنا, پھر اس سے اس کی شفا کے جو اسباب روحانی دینی شرعی جو ہیں اس کا ایک وجود ہے, اس کی حقیقت کا انکار نہیں ہے. لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے جی کہ ویکسین مسلمان ریاست نے کسی نے بنائی. ہاں, ویکسین انہی اقوام نے بنائی ہے جو دینی اور نظریاتی طور پر ہمارے عقائد سے ناواقف ہیں اور دور ہیں. اس میں ایک میسج یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک, یہ بھی ایک سوالیہ نشان چھوڑ گیا کرونا وائرس. بالکل. ہم جتنا مرضی زوردار انداز کے ساتھ اپنی کچھ قدرتی غذاؤں کو, قدرتی اجناس کو, کلونجی کو, شہد کو, جتنا مرضی ایک مدلل انداز کے ساتھ اس کی شفا سے انکار نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کفار کی بنی ہوئی ویکسین کے محتاج ہیں. ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ویکسین باہر سے منگا رہے ہیں. اچھا, افسوسناک امر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج بھی ایسے تصورات کو
بہت زیادہ زوردار انداز کے ساتھ گلے پھاڑ پھاڑ کے بیان کیا جاتا ہے، اس کو سازش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس کو سازش سے تعبیر کرتے تھے وہ خود اس کی گرفت میں آئے، جی جی، انہوں نے خود وہ بیماری کا شکار ہوئے اور انہوں نے گھروں میں آئسولیشن کر کے گیس کے سلنڈر تک منگوا لیے۔ تو لہٰذا مومن آدمی کو، خاص طور پر کسی لیڈر کو، خاص طور پر کسی مذہبی رہنما کو حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے جی جو بیماری ہے اس کو بیماری کے طور پر لیں۔ یہاں سے ایک سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، جی جی اگر ہم کانسپیرسی تھیوریز کے پیچھے چلنا شروع کر دیں جی جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاعون کی بیماری جو ہے اس کا وہ کیا وہ بھی کوئی انسانی کوئی جنریٹڈ چیز تھی، وہ کسی انسان کی تخلیق تھی؟ قدرتی وبائیں ہیں یار، آتی ہاں بہت ساری بھی وبائیں ہیں، اس کو وبا ہی لیا جائے، اس کو سازش سے تعبیر نہ کیا جائے۔ اور میں ایک دن ایک کرونا کے اوپر میں نے کچھ آرٹیکل لکھا تو نیچے کسی نے مجھے استعمار کا ایجنٹ قرار دے دیا۔ اچھا جی، یہ آپ اس تصور کو آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو گھر گھر میں مفتی موجود ہیں، مفتی اب تو جس کے پاس موبائل ہے وہ مفتی ہے، تو اچھا، فتویٰ دے دیتے تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں یہ بحثیں یعنی ہمیں نظر آتی ہیں، یہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ علمی لوگوں کو شریعت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح میں نے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، جی جی، ہمیں باسی آتی ہے، منہ کھلتا ہے، جی ہاں، تو ہمیں کہا گیا اپنا حکم منہ دیا گیا، بند کرو، یعنی آگے ہاتھ کر لو، جی صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا۔ سبحان یہ جو ہاتھ رکھنا تھا یہی شکل ہے نا، ایک قسم کی یہ ماسک، جی وہی یہ اصل میں یہ ماسک ہے کہ آپ نے منہ کو بند کرنا ہے، ہاں کوئی ایسی چیز کوئی نہ وائرس چلی جا جائے منہ سکتا میں، ہے، کوئی چیز جا سکتی ہے۔ تو یہ علامات جو ہیں یہ اصل میں ہماری ایک اور کمزوری بھی ہے کہ ہمیں دین کے ایسے فطری قوانین کو لاجیکلی، میڈیکلی اور حکمت کے تناظر میں جی سوسائٹی کو صحیح طریقے سے اس کا پرچار نہیں کیا۔ کنوے اس کو کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو، جس کو سائنس نے بھی آج اپنی لیبارٹریوں میں اس کو ایکسرسائز کر کے، مشق کر کے یہ باور کرایا ہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث جو ہے اس میں صفائی کا یہ جو ایک عنوان ہے، صفائی کی یہ جو اہمیت ہے، اس کو سائنس نے بھی پروو کر دیا، اس کو فلاں لیبارٹری میں بھی ٹیسٹ جیسے کیا گیا۔ آپ نے شہروں کو کنجسٹڈ کرنے سے بچانے کے لیے کہا تھا کہ نئی بستیاں آباد کی جائیں، اور آج ہر فرد یہ کہتا ہے۔ لہٰذا شریعت کی جو تعلیمات ہیں یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سوشل ایک اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ کوریلیٹ کر کے سوسائٹی کے اندر یہ شعور بیدار کریں اور شعور عام کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ایک لبرل طبقہ ہے، وہ جو دین کا ایک مذاق اڑاتا ہے، ان کا ایک علمی، ایک خوبصورت نقلی اور عقلی طرز استدلال کی بنیاد پہ آپ ان کا منہ توڑ سکتے ہیں، آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا در کھلا ہوا ہے، جی، وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ بے شک آپ ایس او پیز کی پابندی کرا کے طواف کا مرحلہ بھی چل رہا ہے، عمرے کا مرحلہ بھی چل رہا ہے، پچھلے سال تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ حج کا مرحلہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وبا سے ہمیں اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ رانا صاحب، نماز اور جو روزے کی کیفیات ہے، حج کی جو کیفیات ہے، میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، بے تکلفانہ انداز نا بات سوال۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارے مذہبی دنیا کو جتنا وسیع ہونا چاہیے تھا، جس طرح اسلام عالمگیر ہے، اس طرح جو اس کے علم بردار ہیں ان کا بھی ذہن ذرا وسیع ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ محدودیت کا شکار ہو کر رہ گئے۔ اس بیماری کو بیماری ماننے سے انکار کر دیا، پہلے تو اس کو افواہ قرار دیا، پھر یہ کہا وہ کہا۔ حالانکہ اسلام ہی نے علاج کی طرف توجہ دلائی، اسلام ہی نے عادات یہ جو ہے نا طہارت کی طرف توجہ دلائی، صفائی کی طرف توجہ دلائی۔ ہماری عبادت گاہ اس وقت تک صرف عبادت گاہ جب تک صاف ستھری نہ ہو تب تک وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جگہ صاف ہو، بلکہ آپ کا لباس صاف ہو، آپ خود صاف ہو، اور وہ اعضاء جو ظاہری ہوتے ہیں، جو لباس سے باہر ہوتے ہیں، ان کے دھونے کا نام وضو ہے۔ ہاتھ ہیں، منہ ہے، سر پہ لوگ پگڑی باندھتے،
پہنتے تھے لیکن پھر بھی اس کا مزہ ہے، پاؤں ہے وغیرہ یہ سارے، ناک میں پانی لے جانا، اور صرف ناک میں پانی لے جانا نہیں بلکہ استنثار، جی تو جو اس طرح کے ایک دن میں 5 بار یہ صفائی کا خیال کرتا ہے، اس کے لیے تو آج جو احتیاطیں دے رہے ہیں اس مرض کے حوالے سے، ہمیں تو اس کو اور زیادہ خوشی کا اظہار کرتے اپنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار محتاط رہنے کی، اپنا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ منہ پہ ہاتھ رکھنا، آج ماسک آپ پہنتے ہیں، اب دیکھیں نا کہ فرمایا التصاؤب من الشیطان، کہ یہ جو جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہاں ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ جس طرح کسی بہادر آدمی کو کہا جاتا ہے نا یہ شیر ہے استعارتاً، اس طرح ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے انسان کے لیے اس کو شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے چیز۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کہہ رہی ہے، جس وقت کہ سائنس کوئی علم کے طور پر، ویسے تو ہر علم کو سائنس کہا جاتا ہے لیکن جس کو ہم سائنس کہتے ہیں تجزیاتی طور پہ، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، یہ چیزیں ہیں، اس وقت نہیں تھیں، لیبارٹریاں اس طرح موجود نہیں تھیں، لیکن اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے حوالے میں مکھی کے حوالے سے کہ اتنی باریک بات جو ہے وہ آج سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے جمائی کے حوالے سے ہاتھ اوپر لینا، استنثار کرنا، یعنی ناک کا جھاڑنا، یا یہ فرمانا آپ کا کہ غسل اگر واجب ہو جائے تو ایک ایک جڑ کے اندر وہ اثرات لے جاتا ہے اس کو، یہ چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت ہمارے لیے ہیں اور ہمارے ذریعے سے پوری دنیا کے لیے ہیں۔ آج کی لیبارٹریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو صحیح ثابت کر رہی ہیں، اگر نہیں سمجھا تو ہم نہیں سمجھے، جو محدود ہیں چند چیزوں کو ہم نے عبادت سمجھا صرف نماز کی ادائیگی کو، روزہ رکھنے کو۔ عبادت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اور احکامات کے عین مطابق۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، وہی بات آگے نا ڈاکٹر صاحب کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو جو بھی کام ان کی مرضی کے مطابق کریں گے تو وہ سارا عبادت قرار پائے گا، اور جن کاموں سے ہم جو ہے وہ ہمیں رکنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں ہم رک رہے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ سوال آپ سے بڑا قیمتی کرنا ہے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے کووڈ-19 اور ہمارے شرعی مسائل جو ہیں وہ، ایک وقفہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ناظرین ویلکم بیک، پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں آپ آج کووڈ کے حوالے سے بات سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم اور جناب رانا محمد شفیق خان پسوری صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ دیکھنے میں آیا ہے پوری دنیا میں شہری علاقوں میں یہ وبا زیادہ ہے، اور جو کنٹری سائڈ ہے، جو دیہاتی علاقے ہیں، ہم بھی اپنے ہاں دیکھتے ہیں وہاں یہ وبا جو ہے وہ نہیں ہے، جس کی بنا پر وہاں کے رہنے والے کہہ بھی دیتے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں ہے گا، یہ ایسی ایک بات ہے۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ اصل میں شہری جو ہمارے علاقے ہیں یا جو بڑے شہر ہیں وہاں جو انٹرنیشنل جو ٹریولنگ ہے، جو موومنٹ ہے، لوگوں کا آنا جانا، جو کہ ظاہر ہے یہ برطانیہ، چائنا اور یورپین ممالک سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ٹریول کرتے ہیں، وہ اتفاق سے وہ بڑے بگ سٹیز میں رہنے والے ہیں، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، پنڈی ہے، کراچی ہے، بڑے بڑے شہروں۔ ایک تو فیکٹر اس کا ظاہری طور پر یہ نظر آتا ہے، لیکن میں اس میں جو میری ایک آبزرویشن ہے اور روحانی اعتبار سے بھی اور میڈیکلی اعتبار سے بھی، وہ یہ ہے کہ نیچر کے قریب رہنے والی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر جو امیونٹی سسٹم ہے، جو قوت مدافعت ہے، وہ نسبتاً ایسی سوسائٹی سے زیادہ ہوتی ہے جو نیچر سے دور ہے۔ ہماری جو شہروں کی زندگی جو بے ہنگم قسم کی جو لائف ہے، جو ایک ان نیچرل ایٹماسفیئر ہے، اس کے نتیجے میں ہماری خوراک، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہمارا لائف سٹائل وہ قدرے مختلف ہے۔ دیہات میں لوگ خالص چیزیں کھاتے ہیں، دیہات میں لوگ ایک فطرت سے جڑے ہوئے زیادہ وابستہ نظر آتے ہیں، ایک تو ٹریولنگ بھی کم ہے، دوسرا ان کا امیونٹی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے۔ قوت مدافعت جس شخص کی بہت زیادہ ہے، اس کو اگر
خدا نہ خاصہ وائرس نے اٹیک بھی کیا ہے وہ جلدی ریکور ہو جاتا ہے. پوری مزاحمت ملتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جن علاقوں میں بہت زیادہ موات ہوئی ہیں، جن شہروں میں دنیا بھر کے، جی ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ اس وائرس نے نشانہ بنایا ہے جی جو ایک غیر فطری زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزوں کو زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی. ہاں مثلا شراب کا جو استعمال ہے وہ جن آپ دیکھ لیں یورپین کنٹریز میں بات ہو، جہاں یہاں تعیش کی زندگی ہے، جی جی جہاں لوگ عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہزاروں کی تعداد میں اموات ہوئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ غیر فطری زندگی اور ایسی چیزیں جو اللہ کی طرف سے انسان کی صحت کے لیے مضر قرار دی گئی ہیں، ان کا استعمال وہاں زیادہ ہے. آپ کا ہمسایہ انڈیا، وہاں شراب عام پی جاتی ہے. جی جی وہاں جتنی بھی اموات ہوئی ہیں ان کا بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہ شراب کے عادی ہیں. اور شراب کا جو عادی آدمی ہوتا ہے اس کا امیون سسٹم بہت ویک ہوتا ہے، کمزور ہو کیونکہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں، آپ کی جو اندرونی جو سسٹم ہے وہ ایک غیر فطری اور حرام والی چیزوں کو استعمال کرنے کے نتیجے میں وہ اس کی قوت مدافعت کو کمزور کرتا ہے. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت مطہرہ کے دیے ہوئے فطری قوانین کی روشنی میں اگر آپ زندگی گزاریں گے، جس طرح آپ نے پہلے رانا صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ ہماری شریعت کی جو ہدایت اور تعلیم ہے پاکیزگی کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کے جو قوانین شریعت نے ہمارے مقرر کیے ہیں اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں. صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے؟ تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، جو پاکیزہ ہے جو پاکیزہ ہے وہ حلال. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں میں طیب کی تعریف تھوڑی سی اس موقع پہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جی ارشاد. ہر چیز جو ہے جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہے جی ٹھیک، وہ طیب ہے، اسے طیب بنایا گیا ہے. اسے طیب بنایا. ٹھیک. اور جو چیز انسان کی صحت کے لیے مضر ہے وہ غیر طیب ہے. سبحان اللہ سبحان. مثلاً پوری دنیا میڈیکل سائنس کا اس امر پہ اتفاق ہے جی جی کہ یہ جو تمباکو نوشی ہے یہ صحت کے لیے مضر ہے. ٹھیک. اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی وہ بڑی بڑی کمپنیز جو اس بزنس سے وابستہ ہیں وہ اپنے اس سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر جی یہ لکھنے پہ مجبور ہیں جی ہاں کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. مضر ہے. ٹھیک. اب تو اتنے خوفناک وہاں پہ تصویریں انہوں نے بھی ساتھ تصویریں لگائی ہوئی ہیں، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں اور بڑی عجیب، تاکہ لوگوں کو ایک خوف پیدا ہو. جی یعنی دنیا میں واحد چیز سگریٹ ایسی ہے جس کا بنانے والا جو مالک ہے جی جی وہ خود لکھنے پہ مجبور ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے. بنا تو دی ہم نے پیے نا. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طیب نہیں ہے. ٹھیک. قرآن نے کہا قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، جی ٹھیک. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہر طیب چیز حلال ہے. لہٰذا اس موقع پہ جی ہمارے لیے شریعت کا یہ بھی میسج ہے جی جی کہ ہم طیبات کی طرف آئیں، ہاں ہم پاکیزگی کی طرف آئیں. جی ٹھیک. لائف سٹائل میں پاکیزگی، لائف سٹائل میں طہارت، کھانے پینے میں پاکیزگی، کھانے پینے میں حلال و حرام کے جو امتیازات ہیں اس کو لازمی مد نظر رکھنا چاہیے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، طبی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اور معاشرتی اعتبار سے. اس سے بڑا خوبصورت جو ایک ضابطہ اور ہدایت اور تعلیم ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ملتی. یعنی ان خدشات میں سے ایسے خوبصورت امکانات ہمارے لیے نکلتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں زندگیوں میں آسانی آ سکتی ہے. اچھا میں پہلے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے رانا صاحب کہ جو نماز گھر میں پڑھنی ہے یا مسجد میں پڑھنی ہے، فاصلے سے کھڑا ہونا ہے، اور جیسے حرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ فاصلے کے ساتھ طواف ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں شریعت ان کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے احتیاط کے حوالے سے؟ احتیاط جو ہے وہ بہرحال لازم ہے. جی. اور شریعت مطہرہ نے آج سے 1500 سال پہلے جی بعض ایسی چیزیں ہمیں دے دی تھیں کہ جو آج ہمارے کام آئی ہیں، نہ صرف کام آئی ہیں بلکہ ہم ان پہ فخر کر رہے ہیں. جی ٹھیک. دیکھیے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ، اور آپ نے سوال کیا تھا کہ دیہات میں کم دکھائی دیتی ہے، حالانکہ احتیاط وہاں نہیں ہوتی، اور جہاں احتیاط ہے وہاں یہ بیماری زیادہ ہے. جی جی. تو اللہ کی طرف سے بعض ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے اور عقل حیران رہ جائے یا عقل پشیمان ہو جائے. جی. مثلا دیکھیے یہ جو ڈینگی کا مرض تھا، ڈینگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ صاف پانیوں کا مچھر ہے.
ہاں حالانکہ گندے پانی کا جو مچھر ہوتا تھا اس کی وجہ سے ملیریا پھیلا. جی اسی طرح زیادہ تر وہ علاقے وہ ممالک جہاں صفائی ستھرائی کے اعلیٰ ترین انتظامات ہیں ہمارے علاقوں کی نسبت، جی وہاں یہ بیماری زیادہ ہوئی، جی ایسے ہمارے ہاں کم ہوئی. جی اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی وجہ بتا دی ہے کہ جو حلال اور طیبات چیزیں نہیں تھیں ان کی کثرت سے اس میں. اور ایک چیز اور بھی ہے، جی جی وہ ہے قوت مدافعت. جی قوت مدافعت سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے بیماریوں سے. کسی بیماری کے علاج کے لیے. جی ٹھیک. اگر قوت مدافعت ہی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، ختم ہو جائے تو پھر تو بات ہی گئی نا. کم ہو جائے تو پھر بیماری اثر انداز گھر ہو کی جاتی ہے. دیواریں نہیں ہیں جو مرضی تانگ جانگ کرتا پھر ٹھیک. اب ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلمان ممالک میں یہ بیماری ہے لیکن بہت کم ہے. جی اب اس سے دوسرا ایک پہلو بھی نکلتا ہے کہ بیماری کی کمی کی وجہ جو ہے ایک تو صفائی ستھرائی ہے ہمارے ہاں، دوسری یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کو یقین کامل ہوتا ہے اللہ رب العزت پہ، اس کی وجہ سے قوت مدافعت اس کی زیادہ ہوتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے. بالکل الحمد. جی جی دوسری جو چیز ہے نا، اس کے باوجود جو بیماریاں ہیں، یہ ہمارے کئی نیک لوگ جو ہیں اس مرض کی وجہ سے مبتلا ہو گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ تصور کیا جاتا ہے نا کہ کسی وبا کا آنا یا کسی تکلیف کا آنا کسی سزا کے طور پر ہے، تو سزا کے طور پر بھی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات آزمائش کے طور پر بھی آزمائش ہوتا کے ہے. لیے ٹھیک. دونوں پہلو ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، اور جو آزمائش پر پورا اتر جائے وہ بشر الصابرین، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا تھا نا نمازوں کے حوالے سے، وہ عین احکامات کے مطابق. بعض ہمارے لوگوں نے اس پہ بڑی جرح کی کہ نہیں جی نماز ہوتی نہیں. ایس او پیز جو وضع کیے جاتے نہیں، ہیں. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کی مزاحمت کی. انہوں نے کہا جی صف کے بغیر تو جماعت ہوتی نہیں. جی جی جبکہ آج بیت اللہ کے اندر پڑھ رہے ہیں اور سارے بل اتفاق، اور یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 میں ہے. جی مثلا 238 کے اندر ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ڈرتے ہوئے. اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا. جی اگر خوف کی کیفیت ہو تو پھر چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سواری پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے جی ہیں. بے شک. اب سواری پر بیٹھ کر تو صاف بندی نہیں ہوتی نہ. اور چلنے پھرنے سے بھی نہیں، بلکہ ایک احادیث کے اندر ایک اصطلاح ہے صلاۃ الخوف کی، جی بالکل جی کہ خوف کی حالت میں نماز. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اس کی 6 قسمیں بیان کی ہیں. جی وہ کیا ہے؟ اس میں تو ایک ہی چیز ہے نا کہ حالت جنگ میں جب آپ کے دشمن مد مقابل ہو تو آپ 2 صفحے بنائیں. جی بالکل. نماز کی کیفیت میں ہوں گے، دونوں نماز کی حالت میں ہوں گے. ایک سجدہ کرے گا، دوسرا کھڑا رہے گا، جی ٹھیک. دشمن کے مقابل ہوگا، یعنی ایک سجدہ کر رہی ہے. اب دشمن جو ہے کہ نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور احتیاط بھی ہے. احتیاط، اور ضروری تو نہیں کہ دشمن جو ہے وہ آپ کا قبلہ رخی ہو، وہ شرکن غربن بھی ہو سکتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اس کے مد مقابل اور حالت نماز میں ہے. اللہ تو چلتے پھرتے یہ کیفیت ہے، اسلحہ بھی اٹھائے بسار. تو یہ، اور اس سے آگے کیا ہے کہ جب امن کی کیفیت ہے پھر اسی طرح نماز ادا کرنی ہے جس طرح سکھایا گیا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے، یہ ایک چیز ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے. تو اگر نماز کے لیے چلتے پھرتے نماز ہو سکتی ہے، سواری پر بیٹھ کر ہو سکتی ہے، اور حالت جنگ کے اندر دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی نماز ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب کہ خوف کی اگر کیفیت ہو تو اجازت ہے. ہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیفیت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اوپر بات کی جائے. ورنہ اسلام جو ہے یہ بڑا وسیع دین ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی کے سامان کو لیے ہوئے ہے. اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھنا. ہاں ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ دشمنوں کے مذاق سے اور ان کی ہنسی سے ہمیں بچا. اور یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ ہمارے کوئی ساتھی ایسا کام نہ کر لے کہ جس کو دیکھ کر دشمن ہنسے. تو ہمیں اہل دین کو یہ چاہیے کہ کوئی ہم ایسا کام نہ کریں کہ دنیا ہم پر ہنسے کہ دیکھو یہ ہے مسلمان جس کو یہی نہیں پتا کہ علاج کس طرح کرنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن چیزوں کی احتیاط کرنا ہے. جی ٹھیک. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہم نشست کے آخری حصے میں پہنچے. ایک پیغام آپ کے لیے امت مسلمہ کے نام اور بالخصوص ہمارے معاشرے میں جو مسلم ہیں ان کے لیے. مسلمان کو فہم و فراست اور دانائی کا علمبردار ہونا چاہیے. جی ٹھیک. اور عموماً ہوتا ہی صاحب بصیرت ہے. جی جی. میں اس موقع پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی دی ہوئی جو رخصتیں ہیں، جی جی، اور جو اجازتیں ہیں،
اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں، جی ٹھیک، اور ہر اس موقع پہ جہاں ایک فلیکسبلٹی جی اور ایک رعایت دین کی طرف سے ملی ہے، جی جی اس کی غلط تعبیرات سوسائٹی میں پیش نہ کی جائے، ہاں، اس یہ کی اہل وہی علم، اس کی وہی تعبیر پیش کی جائے جی جو اللہ اور اس کے رسول کے پیش نظر ہے۔ جی ٹھیک، اور یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے دینی لوگوں کی ہے، علماء کہ کے، علماء کی ہے کہ وہ صحیح تعبیرات سوسائٹی میں پیش کریں جی ٹھیک، اور اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پہ اس کو اس کے اندر ٹیمپرنگ نہ کریں، توڑ موڑ نہ کریں۔ اس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور رانا صاحب نے جو بات کی کہ دوسری جو اقوام ہیں وہ ہمیں دیکھ کے ایک ٹھٹھا نہ کریں، تمسخر نہ ایک مذاق نہ اڑائیں۔ ٹھیک، آپ دیکھیں سب سے زیادہ ہمارے لیے ٹھٹھا کا اور مذاق کا اور تضحیک کا باعث معذرت کے ساتھ بعض نابالغ، ذہنی نابالغ جو ایسے مذہبی لوگ ہیں جو دین کے لبادے میں لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے۔ تو ایک پیغام میں سمجھتا ہوں آپ کی طرف سے، میں صرف ایک عرض کرنی چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں، جی جی کوئی بیماری ہو، جی کوئی وبا ہو، جی احتیاط، علاج اور توکل، جی، یہ تینوں اکٹھے کر کے اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے اس سے نجات ضرور دے گی۔ سبحان اور اللہ، خوف والا ایلیمنٹ جو ہے نا، جی جی بہت زیادہ خوف، اس کو بھی نہیں طاری کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک، بعض دفعہ ڈی موٹیویٹ بندہ ہو جاتا ہے زیادہ خوف طاری۔ جی ٹھیک۔ وہی نا، احتیاط، توکل، احتیاط، علاج اور توکل۔ اللہ سے جب تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ الا ان اولیاء اللہ، وہ جو تعلق قائم ہو جائے تو پھر تو نہ خوف نہ غم، اور اگر کوئی اس میں جان دے رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز لازمی میسیج دینے کے لیے جی جی کہ جو فرنٹ لائن جو ہمارے ورکرز ہیں جی جی جو کرونا کے خلاف جی پریکٹیکلی میدان میں موجود جی ہیں، جی ان کی لازمی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کیوں نہیں، جی اور کیوں ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنی جی چاہیے۔ کیوں نہیں، سب سے زیادہ ڈاکٹر حضرات انہوں نے نے قربانیاں دی دی ہیں ہیں۔ اور ان کی خدمات کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ جی کیوں نہیں، بس اپنے اپنے جو محاذ پر ہے، اپنے اپنے جو مورچے پر ہے، اسے اپنے اپنے فرائض سر انجام دینا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور رانا صاحب آپ تشریف لائے، اور یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، ایک کتاب یہاں پر موجود ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں نا مہمانوں کا تعارف، یہ کتاب ہماری آج مہمان کتاب ہے، اس کا تعارف اگر آپ اس کو ہمارے نعیم ناصف صاحب قریب سے حکم جاری فرمائیں کہ اس کو دیکھ لیں۔ یہ کتاب محترم رانا محمد شفیق خان پسوری صاحب کی ہے، اور کرونا وائرس اور شرعی مسائل و تدابیر۔ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ ادھر کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے جو امپورٹنٹ ہے، آپ فوراً اس پر اپنی جو خوبصورت تحریر ہے وہ کتابی شکل میں اچھا، ہمارے ایک سامنے میں لاتے چھوٹی ہیں۔ قطع کلامی معاف، یہ کتاب پچھلے سال جب کرونا کی وجہ لاک ڈاؤن تھا اس دوران میں چھپی۔ امریکہ میں ہوتے ہیں بعض لوگ نا پاکستانی، جن میں طلحہ قاسمی صاحب کے بیٹے بھی ہیں، جی جی انہوں نے باقاعدہ تبصرہ لکھا ہے اس پہ کہ مولوی پھر بازی لے گئے۔ کرونا پر سب سے پہلی کتاب پوری دنیا میں یہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، اور یہ میں نے اس کا کانٹینٹ دیکھا ہے، بہت اچھی تحریر اور فائدہ مند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ہمارے پاس ہو، ہم سب کے پاس ہو۔ آپ تو جب فرصت ملے گی اور جب آپ کہیں بازار میں جائیں گے پھر لیں گے، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں تو ابھی دے دیں آپ۔ ابھی آپ کی ہے جی، آپ یہ سپورٹ کریں۔ کتاب، ڈاکٹر صاحب یہ ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے تقریب رونمائی کا اہتمام لوگوں کو بلانا، ہاں وہ ذرا مشکل ہو گیا نا۔ وہ حالانکہ رانا صاحب نے پروگرام بنایا تھا، جی ٹھیک، لیکن ظاہر احتیاط کی وجہ سے رب تو ربی پہ پھنس گئے نہیں وہ منعقد ہو سکی۔ لیکن آپ نے جس خوبصورت طریقے سے آج یہ رونمائی ہوئی نا جی، تقریب رونمائی کی یہ ہے نا، ہوئی ہے، یہ ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں 100 ممالک سے زائد دیکھنے والے، اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے جی سب کو جی آمین، جو جی اس آمین۔ مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ناظرین، سب کو بچائے۔ آج کی نشست کا وقت جو ہے وہ ختم ہونا چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اپنے میزبان اعجاز احمد کو ایک دو دعا جو روز آپ کے لیے ہوتی ہے اس کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائیے، اور افطار میں سب کے لیے وہ کہیے اللہ رب العزت ہمیں سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے،
जन्नत में आपकी हमसायगी का शर्फ अता फरमाए और अपने दीदार की सादत से बहरमंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ गया रमजान, आ गया रमजान, आ गया रमजान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर।